آج میرے لیے بہت بڑا اور دل دھڑکا دینے والا خوبصورت دن تھا۔ میں دلہن بنی سٹیج پر بیٹھی تھی، میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ مجھے اتنا اہم کام کرنا تھا، لیکن میں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں اتنے بھاری لہنگے اور زیورات کے ساتھ اتنا ضروری کام کیسے کروں۔ میری ماں ابھی چند منٹ پہلے ہی مجھے اس بات کی یاد دہانی کروا کے گئی تھی، اور پھر میں بھی کانپتے لرزتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتری، اپنا لہنگا سنبھالا اور دروازے کی کنڈی کھولی۔ اپنے کمرے سے نکل کر میں نے باورچی خانے کا رخ کیا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس وقت میری خوش قسمتی یہ تھی کہ سب لوگ کھانا کھانے کے لیے جمع ہوئے تھے، تو باورچی خانے کی طرف کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ کھانے کا انتظام لان میں کیا گیا تھا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باورچی خانے تک پہنچی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کون سی چیز کہاں پر پڑی ہے۔ ابھی میں اسی پریشانی میں کھڑی تھی کہ ایک آواز نے مجھے سر پاؤں تک ہلا دیا۔ اے نئی دلہن، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری ساس کے اس سوال نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میں نے اپنی مٹھی کو زور سے بند کیا اور آہستہ سے اپنا رخ اپنی ساس کی جانب موڑا اور خوفزدہ سی آواز میں انہیں کہا کہ مجھے دودھ کا ایک گلاس چاہیے۔ میری ساس بہت نرم طبیعت کی مالک تھی۔ انہوں نے محبت شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے کہا کہ بیٹا آپ چلو، میں آپ کے کمرے میں دودھ کا گلاس بھجوا دیتی ہوں۔ لیکن اگر وہ تھوڑی دیر تک دودھ کا گلاس بھجواتی اور تب تک میرا شوہر آ جاتا تو میں اپنا کام نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں کہا کہ آپ مجھے پکڑا دیں، میں لے جاتی ہوں۔ تو میری ساس نے مجھے دودھ کا گلاس بنا کر پکڑایا اور میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں نے گلاس ٹیبل پر رکھا اور اپنی مٹھی میں دبی ہوئی پڑیا کو گلاس میں انڈیل دیا اور جلدی سے اس گلاس کو ہلایا تاکہ وہ دوا مکمل طور پر دودھ میں حل ہو جائے۔ یہ کام کر کے میں نے گہری سانس کھینچی اور چلتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی۔ اب مجھے اپنے شوہر کا انتظار تھا۔ میرا انتظار زیادہ طویل نہیں تھا۔ 10 منٹ کے بعد میرے کمرے کا دروازہ ہلکا سا ہوا اور میرا شوہر اندر داخل ہوا۔ اونچا لمبا قد، گندمی رنگت اور شیروانی میں وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی ہی میرے ماں باپ نے میرے لیے کوئی شہزادہ ہی چنا ہے، لیکن اپنے اندر کی خامیاں جب مجھے نظر آئی تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میری ساری خوشی جاگ کی مانند پڑ گئی۔ میرے شوہر کا نام عبداللہ تھا۔ اس نے آ کر مجھے سلام کیا اور ایک دو اور باتوں کے بعد میں نے جھٹ سے دودھ کا گلاس اسے پکڑا دیا۔ دودھ کا گلاس پیتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے اپنے سر کو جھٹکا ہے۔ دودھ پینے کے بعد فوراً بعد وہ گمسم سا ہو گیا اور 10 منٹ کے بعد وہ غنودگی میں جانے لگا۔ مجھے اپنے کیے پر بہت شرمندگی تھی، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ مجھے اپنی ماں کی بات بھی ضرور ماننی تھی اپنے گھر کو بچانے کے لیے۔ میری ماں مجھے روزانہ فون کر کے یہ بات یاد کرواتی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کو دوا پلانی ہے، لیکن اس بات کا پتہ میرے شوہر کو نہ چلے۔ مجھے یہ سب کچھ کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن مجھے اپنی ماں کی بات بھی ماننی تھی، اور اسی وجہ سے وہ جیسے مجھے کہتی تھی میں ویسے ہی اپنے شوہر کو روزانہ پلاتی رہی۔ دوا پینے کے بعد کبھی وہ بالکل خاموش ہو جاتا تھا، پھر سو جاتا۔ کئی دن تک یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا۔ میں نے وہ دوائیاں بھی بہت چھپا کر رکھی تھی تاکہ کسی کی نظر میں نہ آئے۔ ایک دن جب میں نے اپنے شوہر کو دوائی دودھ میں ملا کر پلائی تو وہ فوراً واش روم چلا گیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، لیکن میرے دل کو یہ تسلی تھی کہ دوا 2-3 منٹ کے بعد ہی اثر کرتی ہے، اور جب وہ واپس آیا تو اسی طرح سے گمسم سا ہو کر لیٹ گیا۔ آج کچھ دنوں کے بعد میری ماں مجھ سے ملنے آئی تھی۔ میں اپنی ماں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن انہوں نے آتے ہی مجھ سے سوال جواب شروع کیے کہ تم روزانہ بلاگانہ دوا دے رہی ہو یا نہیں۔ میں نے ان کی تسلی و تشویق کروائی کہ میں روزانہ وقت پر ہی انہیں دوا دیتی ہوں۔ انہوں نے میرا سر تکا اور مجھے کہا کہ بس میری بیٹی، تم نے کسی کو نہیں بتانا، خاص کر اپنی ساس کو۔ اگر کسی کو بھی اس بات کی بھنک لگ گئی تو یہ لوگ تمہیں بہت ذلیل کریں گے اور تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے دے گا۔ یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ گئی۔ اس گھر میں میرا شوہر اور میری ساس، بس ہم 3 افراد ہی رہتے تھے۔ میری ساس حد درجہ نرم طبیعت کی مالک تھی اور میرا شوہر بھی بہت خیال رکھنے والا تھا۔
کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا کہ میں اسے بتا دوں، لیکن پھر اپنی ماں کی باتوں کی وجہ سے میں خاموش ہی رہتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ آج مجھے اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے جانا ہے، تو اس نے کہا کہ میں تیار ہو جاؤں، وہ آفس سے جاتے ہوئے مجھے وہاں چھوڑ جائے گا اور واپسی پر مجھے لیتے ہوئے آئے گا۔ میں نے بھی ہاں میں سر ہلایا اور تیاری کرنے چلی گئی۔ اپنے گھر آ کر الگ سا ہی ایک سکون ملا۔ اپنے ماں باپ سے مل کر میرے دل کو ٹھنڈک پہنچی، لیکن میرے ابو نے روکا سا رویہ رکھا۔ مجھے لگا طبیعت نہیں ٹھیک ہوگی۔ میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ تم گھر کب جاؤ گی؟ میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ شام کے وقت میرا شوہر مجھے لینے کے لیے آئے گا، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں تم شام تک چلی جانا کیونکہ دوا کھانا ضروری ہے۔ اور پھر میں اپنے گھر آ گئی۔ ایک دن میرا شوہر اور میری ساس دونوں بہت ہی غصے میں میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان دونوں کے چہرے دیکھتے ہی میں توڑ خوف سے زرد پڑ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ اس طرح غصے میں کیوں ہے۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی ہی ان کو میری سچائی معلوم پڑ گئی ہے۔ میری ساس نے آتے ہی مجھے بازو سے کھینچا اور کہا کہ اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ کروں تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میرا شوہر اپنے منہ سے کچھ بھی نہیں بولا تھا اور میں ایک جگہ سن کر رہ گئی۔ میں کیا کروں گی؟ میں کہاں جاؤں گی؟ اور اگر میری ماں کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ میرے ساتھ کیا کرے گی؟ یہ ساری باتیں میرے دماغ میں گڈ مڈ ہونے لگی اور میری ساس نے مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا اور کہا کہ فوراً سے نکلو میرے گھر سے۔ میں سست روی سے شکستہ قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ مجھے کچھ پتہ نہ تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، بس معلوم تھا تو اتنا ہی کہ میرا راز فاش ہو گیا ہے۔ اپنے خیالات میں اس قدر گم تھی کہ سامنے سے آنے والی گاڑی کو میں نے نہیں دیکھا اور اس کے ساتھ ٹکرا کر زمین بوس ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو اپنے آپ کو ہسپتال میں پایا۔ میرا دماغ بہت بھاری ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں کون ہوں، بس اتنا ہی یاد تھا کہ میں کسی گاڑی سے ٹکرا رہی ہوں اور مجھے بہت شدید چوٹ لگی تھی سر پر۔ تبھی میں نے اپنے بیڈ کے پاس ایک اجنبی کو بیٹھے ہوئے دیکھا، تو اس اجنبی کو دیکھ کر میں نے انجان نظروں سے اس سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اجنبی نے مجھے کہا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا 1 مہینہ پہلے اور میں آپ کو ہسپتال لے کر آیا تھا۔ 1 مہینے تک آپ کوما میں رہی ہیں اور ابھی آپ کو ہوش آیا ہے، تو اسی لیے اپنے دماغ کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں اور پرسکون رہیں۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ میں کون ہوں، میرا گھر کہاں ہے، میرے والدین، لیکن میں اس سے کچھ بھی نہیں پوچھ پائی۔ 1-2 دن تک میں مکمل صحت یاب ہو گئی۔ اس اجنبی نے مجھے کہا کہ آپ کی یادداشت کھو گئی ہے اور میں آپ کے گھر والوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ آپ اس طرح کریں، آپ میرے گھر چلیں، میرے گھر میری ماں رہتی ہے، وہ آپ کی دیکھ بھال کرے گی۔ وہ اجنبی بہت بھلے مانس دکھ رہا تھا اور اس وقت میرے پاس بھی کوئی اور سہارا نہیں تھا اور نہ ہی مجھے کچھ یاد تھا۔ اسی وجہ سے میں اس اجنبی کے ساتھ اسی کے گھر آ گئی۔ اس اجنبی اور اس کی ماں نے میرا بہت خیال رکھا، بہت پرسکون ماحول دیا اور چند دنوں میں ہی ایک دم سے تندرست و توانا ہو گئی۔ لیکن ابھی بھی ایک بات مجھے اندر سے کھٹکتی تھی کہ مجھے اپنا ماضی یاد کیوں نہیں ہے، اور جب بھی میں پرانی باتوں کو سوچنے کی کوشش کرتی تو میرے شرمندہ جانب شدید درد کی لہریں اٹھتی اور جب درد شدید اختیار کر جاتا تو میں سوچنا بند کر کے بستر پر لیٹ جاتی۔ یوں ہی کچھ دن چلتے رہے اور ایک دن اس اجنبی کے گھر ایک عورت آئی جس نے مجھے یہ کہا کہ وہ میری ماں ہے۔ یہ سن کر میں بہت حیران اور پریشان ہو گئی کہ آخری میری ماں نے مجھے کس طرح سے ڈھونڈا ہوگا۔ میں ان کے ساتھ گھر آ گئی۔ ابھی میری یادداشت واپس نہیں آئی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ عورت مجھے جھوٹ نہیں کہہ سکتی، وہ سچ میں میری ماں ہے۔ جس طرح سے وہ میرے سے محبت سے پیش آ رہی تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے والد بہت پریشان تھے، ہر وقت اپنے کمرے میں ہی رہتے تھے۔ انہوں نے ایک بار بھی مجھ سے کوئی بات نہ کی تھی۔ ان کو چہرے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ مجھ سے غصہ ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میری والدہ میرے سے اتنی محبت سے بات کرتی ہے اور میرے والد میرے سے اس قدر نالاں کیوں ہے۔ ایک دن میں ان کے کمرے میں گئی تو لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر اٹھ بیٹھے تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بابا مجھے کچھ بھی یاد نہیں کہ میرا ماضی کیا تھا۔
میں کون ہوں، لیکن ایک بات مجھے بے انتہا کھٹکتی ہے کہ آپ مجھ سے اس قدر شدید غصہ کیوں ہے؟ تو میرے بابا نے مجھے کہا کہ میں نے اور تمہاری ماں نے پیار میں کون سی کمی رکھی تھی جو تم نے ہم سب کو اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شاید میں نے کچھ غلط کیا ہے جس کی وجہ سے میرے والد میرے سے بہت ناراض ہیں اور رونے لگے۔ ان کی حالت پر میں تڑپ ہی گئی۔ میں نے ان کو چپ کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ میں اس کمرے سے چلی جاؤں، اور میں دل پر پتھر رکھ کر وہاں سے چلی آئی۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ میرے ابو کو میری وجہ سے اتنی سخت تکلیف ہوئی۔ میں چاہتی تھی اب جلد از جلد میری یادداشت واپس آ جائے اور مجھے پتہ چل جائے میں نے آخر ایسا کیا کیا ہے۔ اور پھر ایک دن وہ ہوا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میں کمرے میں سوئی ہوئی تھی اور میری والدہ کے پاس دوسرے کمرے میں ان کی بچپن کی دوست آئی بیٹھی تھی۔ وہ دونوں بہت عرصے بعد ملی تھی۔ میری ماں نے پہلے ہی مجھے بتایا تھا کہ ان کی دوست آنے والی ہے۔ میں فریش ہو کر ان کے کمرے کی جانب گئی تو میری والدہ اپنی دوست کو اپنی ماضی کی باتیں سنا رہی تھی۔ مجھے بھی بہت تجسس ہوا تو میں بھی دروازے میں کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ مجھے پتہ تھا یہ غلط ہے، لیکن میں اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور تھی۔ میری والدہ کی آواز بہت غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں حیران اور پریشان رہ گئی کہ خوش نظر آنے والی میری ماں اس قدر پریشان کیوں ہے۔ میری والدہ نے اپنی دوست کو بتایا کہ اپنی شادی والے دن وہ بے انتہا خوش تھی کیونکہ وہ اپنے من پسند شخص سے بیاہ کرنا چاہ رہی ہے۔ میں جب اس گھر میں آئی تو میری ساری خوشیاں ملیاں میٹ ہو گئی، کیونکہ میری ساس نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کا بیٹا پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور وہ اپنی پہلی بیوی سے بے انتہا پیار کرتا ہے، جو کہ کچھ دن پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، اور مجھے اس گھر میں اس کی بیٹی کی پرورش کے لیے لایا گیا تھا۔ میرے سر پر 7 آسمان آ گرے، کیونکہ یہ سچائی اتنی خوفناک تھی کہ میں اس کو اتنی جلدی قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے غصہ دکھانا چاہا تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اگر مجھے اس گھر میں رہنا ہے تو چپ چاپ میری بیٹی کی پرورش کرنی ہے، نہیں تو میں گھر سے جا سکتی ہوں۔ وہ مجھے طلاق دینے کے لیے بھی راضی ہے۔ میرا دل کیا کہ میں اس لڑکی کی گردن دبا دوں۔ آج اگر یہ نہ ہوتی تو میں خوشی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ رہ پاتی، لیکن میں مجبور ہو گئی تھی اور میں نے اس لڑکی کی پرورش شروع کر دی۔ میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ میں اس بات کا بدلہ اپنے شوہر سے ضرور لوں گی۔ جس طرح اس نے مجھے تڑپایا ہے میں اس کی بیٹی کو بھی تڑپاؤں گی۔ وہ جب چھوٹی سی تھی اس نے باتوں کو سمجھنا شروع کیا تو میں نے اسے کہا کہ اس قدر بیماریوں نے آ گھیرا ہے کہ اس کی کبھی شادی نہیں ہو سکتی، اور یہ بات میں نے اس کے ننھے سے دماغ میں ڈال دی۔ میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ یہ بیماری تمہیں پیدائشی ہے، جبکہ وہ مجھ سے جب بھی پوچھتی کہ یہ کون سی بیماری ہے تو میں اسے کہتی ہوں کہ یہ اندرونی بیماریاں ہیں جس کے بارے میں تمہیں نہیں پتہ، لیکن اگر شادی کے بعد تمہارے شوہر کو پتہ چل گئے تو وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور تمہاری ساس تمہیں بہت ذلیل کرے گی۔ جیسے ہی میری بیٹی 16 سالوں کی ہوئی تو میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ تمہاری بیٹی کہہ رہی ہے کہ فلاں شخص سے میری شادی کروا دو، نہیں تو میں بھاگ جاؤں گی۔ یہ سن کر میرا شوہر سکتے میں آ گیا اور اس نے اس شخص سے شادی کروا دی جس سے میں چاہتی تھی۔ شادی کے بعد بھی میں اس سے روز فون کر کے کہتی تھی کہ تم نے اپنے شوہر کو یہ دوائیاں بھی لازمی کھلانی ہے تاکہ وہ بیمار نہ ہو۔ وہ لڑکی میری ساری باتیں مانتی چلی گئی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے ہاتھوں سے ہی پاگل کر دے اور پھر اپنے شوہر سے طلاق لے کر جب وہ دوبارہ اس گھر میں آئے تو میں اس پر بدچلن کا الزام لگا کر اپنے خاوند کو اسی طرح تڑپاؤں جیسے اس نے مجھے دھمکی دے کر تڑپایا تھا۔ لیکن میرا سارا پلان تو تب خراب ہو گیا جب اس کے شوہر کو میری اصلیت کا پتہ چل گیا۔ اس کا شوہر ایک دن آفس سے ہمارے گھر آیا، شام کے وقت اپنے سسر اور مجھ سے ملنے کے لیے آئے، اور میں فون پر بات کر رہی تھی کہ تم نے دوائی لازمی کھلانی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے ساتھ بہت برا کرے گی، تمہارا شوہر بھی بہت برا کرے گا۔ تب اس نے میری بات سن لی اور مجھے یہ بھی کہا کہ میں اس کی معصوم بیوی سے دور نہیں رہی تو وہ میرا بہت برا اثر کرے گا۔ اور اس کے بعد اس نے وہ دوائی کھائی تو صحیح، لیکن واش روم میں جا کر الٹی کر دی، اور دل میں طے کر لیا کہ وہ اپنی بیوی کو ٹھیک کر کے ہی رہے گا۔ اور پھر اس کو جب یہ پتہ چلا کہ میری بیوی کو اس قدر غلط دوائیاں کھلائی گئی ہیں جس سے وہ جلد ہی ایمنیشیا کا شکار ہونے والی ہے، تو اس نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا۔ تو ڈاکٹر نے
اسے کہا کہ اگر یہ اپنی یادداشت کھو دے اور آپ لوگ اس کے دماغ کو کچھ اس طرح کا جھٹکا دو کہ یہ سب بھول جائے تو ہم اس کے دماغ سے یہ ساری باتیں نکال سکتے ہیں۔ اور اس کے شوہر نے ایسا ہی کیا، اپنی گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ کروایا اور اجنبی بن کر اپنی ماں کے ساتھ مل کر اس کی حفاظت کی اور اس کا خیال بھی رکھا، اور اب وہ اس کو میرے پاس چھوڑ کر گیا ہے اور مجھے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر میں نے اس کا خیال نہ رکھا تو وہ میرے کرتوتوں کے بارے میں پولیس کو بتا دے گا۔ اپنی بیوی کو یہاں پر چھوڑنے کا یہ مقصد ہے کہ وہ اپنے باپ کے قریب آ جائے، شوہر کے دل میں جو غلطی فہمی ڈالی ہے اس کی بیٹی کے خلاف وہ ختم ہو جائے۔ وہ اپنی دوست کو اور بھی بہت ساری باتیں بتا رہی تھی، لیکن اپنی ماں کی اتنی باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی، اور اسی وقت مجھے سب کچھ یاد آنے لگا کہ میری ماں مجھ سے کس قدر محبت سے پیش آتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھی وہ مجھے کتنا ڈرایا کرتی تھی کہ مجھے اندرونی بہت ساری بیماریاں ہیں، چاہے وہ سوال یہی صحیح لیکن تھی تو میری ماں، انہوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی، میرا شوہر اور میری ساس میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میرے ابو جی بھی وہاں پہ تھے۔ ان کو دیکھ کر میں زار و قطع رونے لگی۔ ان سب نے مجھے دلاسا دیا اور کہا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی کی شروعات کروں۔ تبھی وہاں پر میری ماں آئی اور انہوں نے مجھ سے بہت معافی مانگی اور کہا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ مجھے یہ بھی کہا کہ میں نے کسی کی بیٹی کے ساتھ برا کیا ہے، شاید خداوند تعالیٰ نے اسی لیے مجھے بھی اولاد نہیں دی۔ اگر میں اپنی اولاد کی طرح تمہارے ساتھ اچھا کرتی تو شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد سے نواز دیتا، اور میں نے کھلے دل سے انہیں معاف کر دیا، اور میں آج خوشی و خرم اپنی زندگی اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ گزار رہی ہوں۔